دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، بڑے پیر روشن ضمیر کے دیوانوں، سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما، وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین عن الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلان البغدادي وعلينا معهم أجمعين۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشیط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کا مرتبہ سمجھایا ہے، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، مدح آقا میں، فخر آقا میں، اے رضا ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ ہم تمامی
بڑے پیر روشن ضمیر کے یہاں پر غلام جمع ہے مسجد رسول میں. پوری دنیا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا اہتمام نہایت ہی زوروں اور شوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ صرف ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے بلکہ 11ویں شریف کے حوالے سے انشاءاللہ ایک خاکہ، عالمی خاکہ انشاءاللہ ایک پیش کرنے کی میں سعادتیں حاصل کروں گا. بڑے پیر روشن ضمیر کی مقبولیت اور آپ کی شہرت آفاقی ہے. بعض اولیاء کرام بعض ممالک میں، بعض شہروں میں اور بعض علاقوں میں اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی عظمتوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. لیکن قطب الاقطاب فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات، اللہ اکبر، بڑے پیر قصید غوثیہ میں، جیسا کہ آپ نے ختم قادریہ کے خیر میں قصیدہ غوثیہ شریف سماعت فرمایا، یہ بڑے پیر کی زبان سے برجستہ اشعار نکلے ہوئے ہیں، برجستہ یہ اشعار نکلے ہوئے ہیں، اور یہ من اللہ تھے اور اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور من اللہ تحدیث نعمت کے طور پر ان اشعار میں انہوں نے اپنا مرتبہ اور مقام سمجھایا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے کیا کچھ عطا فرمایا ہے. اس میں ایک مصرع آپ نے سماعت فرمایا، بڑے پیر فرماتے ہیں وَأَعْلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ، کہ عبد القادر کے جھنڈے پہاڑوں کی چونٹیوں پر بھی لہراتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ بھی کبھی دیکھیں گے. آپ چلے جائیں کشمیر میں، کشمیر کی قادریت بھی عروج پر ہے. سرزمین کشمیر پر قادریوں کا ایسا دیوانہ پن ہے اور ایسے بڑے پیر کے دیوانے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ ہمیں سچا قادری بنائے، اور سچا ہی قادری بننا چاہیے، ورنہ کئی قادری آئے اور کئی جو ہے ایسے ویسے تھے، پادری بن گئے، معلوم نہیں کیا کیا ہو گئے. بابا اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی دعا تعلیم فرمائی ہے، مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. تو کشمیر کی سرزمین پر پہاڑوں کی چونٹیوں پر بستیاں ہیں، مہینوں میں نیچے اترتے ہیں وہ لوگ. پہاڑ کی بلندی، اللہ اکبر، ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے بلند پہاڑ ہیں وہ وہیں پر ہے. ہم اگر 3-3 4-4 گھنٹہ بھی چلے تو ہم چونٹی تک پہنچ نہیں پائیں گے، بہت اونچے پہاڑ ہیں. تو ان پہاڑوں کی چونٹیوں پر دیوانے رہتے ہیں، وہاں پر انہیں کچھ نہیں معلوم ہے، بہت بے علم ہے، لیکن 11ویں معلوم ہے بڑے پیر کی. حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا کہ اس قدر بے علمی ہے ان لوگوں میں، اللہ ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، کہ 12ویں شریف تک کی خبر نہیں ہے ان کو، 12ویں شریف کی تک خبر نہیں ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن 11ویں معلوم ہے ان کو، بڑے پیر کی 11ویں معلوم ہے. اور غوث پاک کی عظمتوں کے جھنڈے اس پہاڑ کی چونٹی پر باقاعدہ لہراتے ہیں، علم لہراتے ہیں. تو بڑے پیر کی زبان درفشاں سے یہ جو کلمات نکلے تھے، وَعَلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی چونٹیوں پر میرے پرچم لہراتے ہیں، تم اسے دیکھ نہیں سکتے. اللہ ہمیں دکھائے. درود پاک کی ایک مرتبہ سوغاتیں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم.
بغداد معلی کی ایک مشہور اور معروف خانقاہ، بغداد میں بیت المقدس کی سرزمین پر، مصر کی سرزمین پر آج بھی خانقاہوں کی کثرت ہے، دیوانے رہتے ہیں وہاں پر. بہت بڑی خانقاہ، اور پورے بغداد میں، پورے عراق میں اس کا چرچا ہے. اس خانقاہ میں آنے والے صرف عوام نہیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء، محدثین، علماء. خانقاہوں میں آنا جانا اس خانقاہوں میں لگا رہتا تھا. بغداد کی سرزمین پر ایک محلہ، ایک خاتون کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بے اولاد تھی، اولاد نہیں تھی اسے. منتوں کے بعد، سماجتوں کے بعد اللہ نے اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی. چند ایک مدت گزر گئی اور وہ بچہ بیمار ہو گیا. اس قدر بیمار ہو گیا کہ شفا یابی کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. جس نے جو اور اس کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور اس قدر بیمار کی شفا کی کوئی صورت بظاہر، تو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے. محلے کے امام صاحب تھے، ہماری طرح دعا کرائیں، دعا بے اثر ہو گئی. علاقے میں جتنے علماء تھے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہاں بھیجا، جہاں جس نے بھیجا. بہت مایوس ہو گئی، روتی تھی بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کہ بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. زندگی اور موت اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی اور موت اللہ کے دست کرم میں ہے. بہت مایوس ہوئی. آخر میں کسی پڑوسی نے مشورہ دیا، کوئی پڑوسی کام آیا، عیادت کے لیے گئی تھی. کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا جس نے جو علاج بتایا، جہاں بھیجا گئی، لیکن مرض کو لا علاج پایا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ کہا اگر ہر جگہ سے مایوس ہو گئی ہے تو تجھے ایک خانقاہ میں، ایک درویش کے پاس، ایک صوفی کے پاس تجھے میں بھیجتی ہوں، چلی جا. وہ درویش صاحب حال ہے. بغداد معلی کی سرزمین پر اس گھرانے کی بڑی قدر و قیمت ہے اور بڑے چرچے ہیں. عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفتیان وقت کاسہ گدائی لے کر اس چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں. اور وہ درویش خدامست ہے، اللہ والا ہے. اس کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ کشش ہے کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، بہن تو امید ہے تیرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادتی، حضور کی حدیث ہے، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اور وہی تو ہم نہیں کرتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے ہیں. امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. مانگنے کا جب وقت آتا ہے اللہ سے، اور اپنے چہرے پھیر کے مسجد سے نکل جاتے ہیں. کیسے مسجد اقصی پر بادل نہیں منڈلائیں گے؟ دعا کی اہمیت کو سمجھیں آپ. دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا اللہ سے کرنی چاہیے. ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے. جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے پہ پیار آتا ہے،
اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. نظام دیکھے، کسی دنیا دار کے، کسی دنیا کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، ایک بار دو بار، بار بار کھٹکھٹائیں گے ناراض ہو جائے گا. کیا لگا کے رکھا ہے، بار بار آتا ہے. لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے، اولن تو وہ دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے بابا. وہ رحمتوں کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا. اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ متکبر ہے، اسے تکبر ہے، جو صرف میری شان کے لائق ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرنا سنیوں سیکھو. کہ اللہ نے اسے اس کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس کو کوئی ستاتا ہے، اس کا کوئی دل دکھاتا ہے تو اللہ اس کا فوراً مواخذہ کر لیتا ہے. اور وہ اگر کسی سے راضی ہو جاتا ہے، کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے، اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے. بڑے چرچے ہیں، کا بڑا نام ہے، کا بہن چلی جا، کرن آتے ہیں. ہاں، اور پریشان، اگر بھئی پریشانی زندگی میں لگی ہوئی ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اعلی حضرت نے ایک دروازہ بتایا ہے، امام اہل سنت نے ایک دروازہ بتایا ہے، اسے میں دہرا دوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں جب تکلیفیں زیادہ ہو، مسائل کا حل نہ ملے، چاروں طرف سے مسائل آ کے گھر لیں اور کوئی حل نہ ہو، سارے بابا مولانا سید صاحب تھک جائیں تو اعلی حضرت لکھتے ہیں خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ چلے جانا، خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ چلے جانا. اللہ اللہ، کس عالم میں علامہ حسن رضا بریلوی نے فرمایا ہوگا، کیسے عالم میں آپ نے فرمایا ہوگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے امام اہل سنت کے بھائی جو ہیں انہوں نے سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کو دیکھ کر، آپ کے گنبد کو دیکھ کر یہ اشعار کہے ہوں گے، یہ اشعار درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھے ہوں گے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مائیں بہت اس کے دل میں کہ امید جاگ جاتی ہے. انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے بابا. جو مسئلے کہیں حل نہیں ہوتے وہ دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں. تو مائیں چلی، اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا، بیمار تھا، سخت بیمار، سفید چادر میں لپیٹا اور اس خانقاہ میں پہنچ گئی، خانقاہ میں پہنچ گئی. اللہ اللہ، جب بچہ لے کر خانقاہ میں پہنچی ہے دروازے پر دستک دیا، دروازے پر دستک دیا. راستے میں گھر کی چوکھٹ سے لے کے خانقاہ کی چوکھٹ تک پہنچنے تک بچے کی کیفیت دگرگوں ہو گئی، حالت بگڑتی چلی گئی. بلاخیر اصحاب سیار مورخین لکھتے ہیں کہ بچے کا راستے میں انتقال ہو گیا، بچے کا راستے میں انتقال ہو گیا اور اسے احساس بھی نہیں، اسے سمجھ. ماں تھی، تڑپ رہی تھی، دستک دی دروازے پر، دروازے پر دستک دی، سلام کیا، جواب ملا، اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، داخل ہوئی. دیکھا ایک سفید ریش بزرگ، ایک اللہ والے، ایک درویش، ایک مرد قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، محو عبادت ہیں. گئی، حضرت کو سلام کیا، جواب دیا، بیٹھ گئی. چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس خاتون کی حالت کیا تھی. حضرت نے پوچھا بہن کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ بڑی نرمی سے پوچھا. آنسوؤں نے ساری روداد بتا دی. کہنے لگی کہ
حضور والا بغداد کے فلاں محلے سے فلاں علاقے سے یہ خانقاہ دریائے، مورخین لکھتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے یہ خانقاہ تھی. کہاں پر تھی؟ دریائے دجلہ کے کنارے پر یہ خانقاہ تھی. وہاں پر جو ہے پہنچے ہوں، کہتے ہیں بڑی امید لے کر آئی ہوں، بڑی آس لے کر آئی ہوں. بغداد میں میرے پڑوسی نے آپ کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا، بتایا ہے کہ آپ کے دروازے پر مسئلہ لے کر پہنچ جاؤں. اگر شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تیرے بچے کو شفا عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ کہ وہ مائی کہتی ہے کہ حضور والا دعا فرمائیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ وہ بار بار جو ہے وریضہ پیش کر رہی ہے اور مرد درویش اللہ اللہ یہ کوئی معمولی مرد نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی صوفی نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام کاسے گدائی لے کر آپ کے دروازے پر حاضر ہوا کرتے تھے. یہ دنیا کا تاریخ ساز گھرانہ ہے. مرد درویش نے اپنی گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر جواب دیتے ہیں کہ مائی اپنے بچے کو اس خانقاہ سے لے جا، تیرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا ہے، تیرے بچے کی اب زندگی نہیں ہے، تیرے بچے کی اب زندگی نہیں ہے. مائی زار و قطار رونے لگی، منت و سماجت کرنے لگی. عزیزان ملت اسلامیہ خانقاہ کا مرد درویش کہ اللہ یہ جس کی امانت تھی اللہ نے وہ امانت اپنے پاس لے لی ہے، لیکن تیرا بچہ اب زندہ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ یہ بار بار منت و سماجت کرتی رہی. فقیر نے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اتقوا فراست المؤمن، یہ حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کسی محدث، کسی عالم، کسی مفتی کے پاس بیٹھنا ہے تو اپنا ظاہر سنبھال کے بیٹھنا، اپنا ظاہر سنبھال کے بیٹھنا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بیٹھو گے تو اپنا دل سنبھال کے بیٹھنا. اس لیے کہ مولانا رومی لکھتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب واحذرہم ہم جواسیس القلوب، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا ظاہر نہیں باطن سنبھال کے جانا، اس لیے کہ وہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں. والا اللہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرنا، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آنکھیں تو اللہ کے ولی کی ہوتی ہے لیکن ان آنکھوں میں قوت اللہ کی عطا فرمائی بھی ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، اور دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ایک دیوانہ دنیا کا ہوتا ہے، ایک پاگل دنیا کا پاگل ہوتا ہے. راستے پر جب چلتا ہے تو اسے کنکر مارا جاتا ہے، اسے کنکر ماری جاتی ہے، اس پر پتھر مارے جاتے ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، ان کی مذاق اڑائی جاتی ہے. لیکن ایک دیوانہ اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ان دیوانوں کی شان نرالی ہوتی ہے. وہ دیوانے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آسمان کی خبریں دیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں. تو اس دیوانے کا تعلق اسی جماعت سے ہے. حضرت نے کہا کہ خانقاہ سے نکل جا، نکال دیا حضرت نے. عورت مایوس ہو گئی، مایوس ہوئی اور باہر نکلی. جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی خانقاہ کی روتی جا رہی تھی. اب سوچے کہ ایک تو اولاد بڑی مشکل سے اللہ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے بعد اولاد ملی تھی، اور اولاد کی اب دیکھیں زندگی سے وہ اولاد کی محروم ہو چکی ہے. عزیزان ملت اسلام چند قدم آگے بڑھی تھی، کسی نے سلام کیا. 9 سے 10 سال عمر تھی. کتنی؟ 9 سے 10 سال عمر تھی. کہا مائی السلام علیکم، سلام کیا. اس مائی کا بیان یہ ہے کہ جواب اب آپ سوچیں کہ جس کی گود میں اس کا مرا ہوا بچہ ہے، اب پریکٹیکل دیکھیں، جس کی گود میں اس کا مرا ہوا بچہ ہے اور خانقاہ سے نکلی ابھی فوراً، اور
10 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ تقریباً 10 سال کا بچہ ہے، وہ سلام کرتا ہے. کیا دنیا کی کوئی ماں ٹھہر کر کسی ایسے بچے کو جواب دے گی ایسے وقت؟ عادتاً تو یہ ممکن نہیں ہے، عادتاً یہ ممکن، فطرتاً نہیں یہ ممکن ہے. لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ عورت ٹھہری، کہتی ہے وہ 10 سالہ بچے نے جب مجھے سلام کیا، اس کے چہرے پر جب میری نظر گئی ہے، نگاہ گئی ہے، آنکھیں ٹھہر گئی. کہتی ہے کہ پورے عراق میں ایسا نورانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ان چہروں کی اس چہرے پر اللہ اکبر فرماتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں سورج تیر رہے ہو اس کے چہرے میں. اور اس کی زبان میں کچھ ایسی کشش تھی کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، بلکہ سلام کے ذریعے میرے پیروں میں اس نے بیڑیاں ڈال دی تھی. میں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن ایسی سحر بیانی، ایسی جادو بیانی تھی، اس کی آواز میں وہ کشش تھی کہ دل چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. سلام کیا، کہتے میں نے جواب دیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتے کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 10 سال کے بچے کو اس حالت میں کیا کوئی عورت جواب اس طرح دے سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ خاتون کہتی ہے میں ٹھہر گئی کہ اس کی باتوں میں بلا کی محبت تھی، بلا کی جو ہے جادو بیانی تھی. ٹھہر گئی، اور ٹھہرنے کے بعد میں نے خانقاہ کے مرد درویش کا سارا واقعہ سنا دیا کہ خانقاہ میں گئی تھی، میرا بچہ منت و سماجت کے بعد مجھے ملا تھا، بیمار ہو گیا. ہر ڈاکٹر، ہر طبیب کے دروازے پر گئی، جس نے جہاں دعا کرانے کے لیے بھیجا وہاں گئی، لیکن عاجز ہو گئی. آخر میرے پڑوسی نے اس خانقاہ میں اس فقیر کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس خانقاہ کے مرد درویش نے، جس کی دعاؤں کا چرچا پورے بغداد میں ہے، پورے عراق میں ہے کہ اس کی دعائیں سیدھے آسمان پر جاتی ہے، لیکن اس نے میرے بچے کے لیے دعا نہ کی. کہا کہ تیرا بچہ مر چکا ہے، لے جا. کیسا کہا کا جی کالا دکھا دے تو صحیح. وہ خاتون کہتی ہے کچھ، اب آپ سوچے مرا ہوا بچہ ہے گود میں، اور کہتا ہے بچہ دکھا. تو بچے کو لے کر کہتے دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنے بچے کو اس 10 سالہ کہتے کہ سامنے پیش کیا، تو اس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو چادر تھی اس کا چادر چہرے سے ہٹا دی، اور ایک جملہ فرمایا کہ مائی تجھے کس نے کہا کہ تیرا بچہ مر گیا ہے؟ ارے تیرا بچہ تو زندہ ہے، مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی اس چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی اس 10 سالہ چہرے کو دیکھ رہی ہے، اور کبھی اپنے مردہ بچے کو کیا دیکھتی ہے کہ جو بچہ مر چکا تھا وہ نہ صرف صحت یاب بلکہ زندہ بھی ہو چکا ہے، اور مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکا ہے. معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حقیقت کا انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا. بغاوت کا نعرہ بلند کیا اور سیدھے خانقاہ میں گھس گئی. پھر سے خانقاہ میں گھس کے فقیر کے ساتھ، اس درویش کے ساتھ بغاوت کی نظر اور بغاوت کی زبان لے کر سلام کیا. اندر داخل ہوئی، کہا کہ اے مرد درویش، میں تو اپنے بچے کو تیری بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے لائی تھی، اور تو نے میرے بچے کو مردہ قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کی زندگی میں اب اس کے زندگی کے آثار نہیں ہے، بچہ انتقال کر چکا ہے. یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھ میرا بچہ زندہ ہے، دیکھ میرا بچہ زندہ ہے. خانقاہ کا مرد درویش حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اپنی اس کھڑا ہو جاتا ہے، عصا کو تھامتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کیسے ہوا؟ مسلسل کچھ سوالات، جواب دیا کہ باہر ایک 10 سالہ بچہ ہے. سمجھ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹا ہے لیکن باتیں بڑی بڑی کرنے لگ گیا ہے، اور کام بڑے بڑے کرنے لگ گیا ہے. اللہ اکبر. عصا تھامی اور یہ کہتے ہوئے چلاتے ہوئے خانقاہ سے نکلے کہ ٹھہر
ٹھہر جا ابھی تیری خبر لیتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نانا اندر سے نواسا 10 سال کا باہر ہے، نانا اپنی عصا کو تھامتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھہر جا ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ عورت کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، وہ خاتون کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ نانا اور نواسا ادھر مردہ اور ادھر زندہ، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نانا کہتے ہیں کہ ٹھہر جا ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہتے ہوئے اپنی عصا لے کر خانقاہ سے سیدھے باہر، اب نواز سے آگے آگے بھاگے تشریف لے جا رہے ہیں، نانا پیچھے پیچھے ہو گئے، اور جانتے ہیں کہ اس علاقے میں جتنے مکانات تھے قرب و جوار میں، جو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ نانا پیچھے اور نواز سے آگے، تو حیرت زدہ، اور جانتے ہیں جس نے بھی دیکھا سب پیچھے ہو گئے، اپنے سارے کام چھوڑ کے جو جہاں لگا تھا کہا آج دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نانا بھی غیر معمولی ہے اور ان کا یہ نواسا بھی غیر معمولی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ نواسا آگے آگے بھاگے جا رہا ہے، نانا کہتا ہے ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نانا آگے، نواسا آگے، نان میں وہ 10 سالہ بچہ داخل ہوتا ہے، قبر کے مردوں کو سلام کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے قبرستان کے مردوں، عبد القادر جیلانی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اعلان کرنا تھا کہ پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، قبریں پھٹ جاتی ہیں، مردے باہر آتے ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مرد درویش کوئی اور نہیں، حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ عصا تھام کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ شہزادے، جب اس عمر میں تمہاری عظمتوں کا یہ عالم ہے تو اس وقت تمہاری عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جب بغداد کی سرزمین پر تم اعلان کرو گے قدمی ھذا علی رغبتی کلی ولی اللہ، دنیا کے ہر ولی پر عبد القادر کا یہ قدم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھا ہے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلمہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے نانا ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر جیلانی، جب آج تمہاری عظمتوں کا، رفتوں کا یہ معاملہ ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے اس سفید داڑھی والے نانا کو مت بھولنا۔ اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد بھی مچل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دنیا میں بے شمار بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کا بچپن بے مثال ہوتا ہے، ان کی جوانی بے مثال ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا بے مثال ہوتا ہے، ان کی خلوت بے مثال ہوتی ہے، ان کی جلوت بے مثال ہوتی ہے، ان کی سانسیں بے مثال ہوتی ہے، ان کی نگاہیں بے مثال ہوتی ہے، ان کا دیکھنا بے مثال، ان کا بولنا بے مثال، ان کا چلنا بے مثال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہوتا ہے۔ خاصان خدا خدا نباشد لیکن ز خدا جدا نباشد۔ اللہ کے ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ سے جدا نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میرے ہیں، یہ میری جماعت ہے اور یہ کامیاب ہے۔ بڑے پیر کی ولادت کی شب ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، حضرت موسیٰ جنگی
دوست جہاد بہت کرتے تھے. اسی مناسبت سے آپ کے والد گرامی کو جنگی دوست بھی کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ ابو صالح آپ کی کنیت ہے. رات میں سوئے، نصیبہ جاگ گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء کرام اور صحابہ کی صحبت میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا، کل جو مہمان تیرے گھر تشریف لا رہا ہے، جو شہزادہ آ رہا ہے، یاد رکھنا ہوا ولدی و محبوبی، وہ میرا بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے. دنیا میں حضرت غوث پاک تشریف نہیں لائے اور ان کو محبوب بنا لیا گیا. محبوب سبحانی ایسے نہیں کہا جاتا ہے. حضور فرماتے وہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ، وہ اللہ کا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے. کہتے سیکون لہو شان، اس کی ایک بڑی شان ہوگی، بڑا مرتبہ ہوگا. ولایت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ولایت کسبی، ریاضت، محنت، مشقت، تلاوت قرآن، نماز، روزہ، اللہ کا قرب ملتا ہے، ولایت کا مقام ملتا ہے. اور ایک ولایت وہبی. کیا ہے؟ ولایت وہبی. حضرت سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ولایت کے مقام پر فائز ہے. یہ وہبی ولایت ہے، آپ مادر زاد ولی ہے. اور ایک ولایت ہوتی ہے عطائی. عطائی جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، بڑے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا غوث پاک کسی جنگل سے گزر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے. کس کے لیے؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے، تعلیم. اور آپ کی تبلیغ سے جانتے ہیں، میں نے کل ایک خاکہ صرف بیان کیا ہے، انقلاب آیا ہے دنیا میں، انقلاب. ہزاروں یہودیوں اور ہزاروں نصرانیوں نے ایسے منٹوں میں کلمہ پڑھا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے. وہ عالم تھا اللہ اللہ. تو یہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل سے گزرتے گزرتے ایک چور تھا، گھر میں تنگی تھی، پیسے کی کمی تھی. اب کیا کا جنگل میں کوئی اکیلا تنہا جا رہا ہے، اور بڑے پیر کے جسم پر اس وقت جو لباس تھا، وہ جو قبا تھی، بڑی قیمتی قبا تھی. بڑے پیر کا معاملہ ایسے تھا کہ لباس جو آپ زیب تن فرماتے تھے، جب اتار دیتے تو صدقہ کر دیتے تھے، فوراً دوسرے دن اس کو صدقہ کر دیتے تھے. تو بڑی قیمتی قبا تھی. اور قبا کی، بڑے پیر کے قبا کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ کسی اور محفل میں بتاؤں گا میں. تو وہ بڑے پیر کی قبا کے پیچھے کہ اس کو اگر چھینوں گا، مارکیٹ میں بیچوں گا لے جا کے، تو اچھا پیسہ ملے گا. بڑے پیر کے پیچھے پیچھے کا موقع، اکیلا تنہا ہے، جا رہا ہے، کا آج جو ہے یہ اچھا موقع ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور چور پیچھے پیچھے، چور پیچھے پیچھے آگے بڑھا. جب دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کہ بالکل خلوت ہے، اگر چلائے بھی تو یہاں پر کوئی سننے والا ہے نہیں. آگے لپکا اور پیچھے سے آپ کے قبا کا پچھلا دامن پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑا، غوث پاک کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ اللہ عبد القادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. عبد القادر کا دامن تھایا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف. گفتے اللہ بول گرچہ از حلقوم عبداللہ بول. جب اللہ کا ولی بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، مگر طاقت اللہ کی ہوتی ہے. تقدیر کے نوشتے ڈھلتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. تو ولایت کی یہ قسم عطائی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ عطائی کہلاتی ہے.
बाबा ये दुआ है ना, एक डिपार्टमेंट है, ये इसकी अहमियत को समझें आप। ये दुआ जो है ये अल्लाह वालों की दुआएं, औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं, औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं, ध्यान में रखना। माँ बाप की कामयाबी आजकल हमारे यहाँ पे बाबा क्या हो गया है कि सैयद साहब आए, चलो दुआ कराएं, हजरत आए, फला आए, माँ बाप को गाली गलोच करते हैं, दुखाते हैं, तकलीफ देते हैं और दुआएं लेने पहुंच जाते। बाबा कोई फायदा नहीं, बाबा कोई फायदा नहीं है। याद रखें कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर तुमने उनको राजी कर लिया, उनकी दुआएं अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी से कोई पूछे, आप फरमाते हैं 30 साल तक बड़े बड़े पीरों के, बड़े बड़े वलियों के दरवाजों की चौखट की खाक मैंने छानी है खुदा तक पहुंचने के लिए, खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए। 30 साल के बाद पलट कर आते हैं, अम्मा पूछती है, रोने लगे, कहा बायजीद क्या मामला है? कहा मां खुदा की मारिफत चाहिए, नहीं मंजिल मिल पा रही है। मां तड़प जाती है, वुजू करती है, मुसल्ले पर बैठ जाती है तहज्जुद की नमाज के बाद और दुआ करती है कि फजर की नमाज होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मारिफत के दरवाजे खोल दिए, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। मुसलमानों, दुआ मुखुल इबादती, दुआ इबादत की जान है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा रूहानी हथियार अता किया है, एटम बम से ताकतवर ये हथियार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज देखे फिलिस्तीन के हालात क्या है, आज गज़ा के हालात क्या है। याद रखना, ये फिलिस्तीन की जंग और गज़ा की जंग ये जमीनी जंग नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये क़िबले अव्वल की जंग है। और एक मुसलमान का रिश्ता क़िबले अव्वल से क्या है सुने। काबा अगर हमारा दिल है, काबा अगर हमारा दिल है तो बैतुल मुक़द्दस उस दिल की धड़कन है, बैतुल मुक़द्दस उस दिल की धड़कन है। अल्लाह मजलूमों की मदद फरमाए, उस सरजमीन की हिफाजत फरमाए, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी दुआ के हवाले से अल्लाह के रसूल और अल्लाह फरमाता है कुरान में, उजीबु दावत दाई, बंदे मुझसे मांगा करना, तू मांगता नहीं है, अगर तुझे ना अता करूं तो फिर कहना। मांगने का सलीका चाहिए। अरे जहां मांगना चाहिए वहां मांगते नहीं, जहां हाथ फैलाना चाहिए वहां हाथ फैलाते नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इकबाल कहते हैं कि मिसाले महव अंजुम चमकता था जिसका दागे सुजूद, खरीद ली है फिरंगी ने वो मुसलमानी। और अल्लाह ने वादा फरमाया है कि बंदे तू मुझसे मांग, मेरे घर को आबाद कर। अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, तेरे घर को मैं आबाद करूंगा, तेरी कब्र को मैं रोशन करूंगा, तेरी मुसीबतों को मैं दूर करूंगा। लेकिन आज इमाम साहब ने, हजरत ने सलाम फेर दिए कि आधी मस्जिद जो है खाली हो जाती है। बाबा जब दुआ मांगने का वक्त आता है, दुआ मांगना चाहिए। दुआ क्या है? ताकत है। मुसलमानों का एक रूहानी क्या है? हथियार है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार फरमाते हैं, आताकल्लाहु इब्नन सालिहा, एक बख्श बैठा रहा, महबूब है मेरा। अल्लाह ने किनके कुदरत के इंतखाब का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। रसूलुल्लाह के महबूब का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो दुनिया आज गौसे आजम जो करती है, अरे ये सिर्फ बरेली का पैगाम नहीं है, बल्कि ये निजाम तो रसूल ने कायम फरमाया है। रसूल ने फरमाया है कि अब्दुल कादिर मेरा बेटा है। और फरमाते, अब्दुल कादिर मशहूर इसमी वजद्दी साहिबुल आइनिल कमाली, मैं सरकार का शहजादा हूं। अल्लाह अकबर, शान महबूबियत तो देखे आप, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप मादरजाद वली है, आपकी वालिदा फरमाती है कि जब बड़े पीर पैदा हुए ना, विलादत हुई, कहते मेरे जब शिकम में तशरीफ लाए तो मैं तस्बीह की आवाज सुना करती थी, अल्लाहू अल्लाहू, ये तस्बीह। कहते 9 महीने तक मैंने तस्बीह की आवाज सुनी है। और बड़े पीर जब दुनिया में कहते हैं, जब तशरीफ लाए हैं
تو آپ کی والدہ ام الخیر امۃ الجبار حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے پیر کے لبہائے مقدس ہل رہے ہیں، کان لگائی، آگے کیا، کہتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ بچپن نرالا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نرالا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ شہزادے جب دنیا میں تشریف لائے گھر میں برکتیں ہی برکتیں، نور ہی نور تھا۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چاند کے مسئلے کو لے کر اختلاف اس وقت بھی ہو گیا تھا۔ سیم رکھنا چاہیے، آج اگر چاند کا اختلاف ہو گیا تو کچھ لوگ جو ہے بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، امام صاحب کو بھی پکڑ لیتے ہیں، کیا بولے تم مولانا لوگوں نے لگا کے رکھا ہے بابا۔ یہ بابا چاند جو ہے اللہ کی مخلوق ہے بابا، اللہ کی دست قدرت میں ہے، یہاں ہمارا کوئی اختیار، نظر آئے روزہ رکھو، نظر نہ آئے، بہت سیدھا سادہ قانون ہے، سمجھ میں ہے بات۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ آسمان کا چاند سنی ہے، رافضی نہیں ہے، یہاں وہاں جانے کا نہیں۔ تو اب اس چاند کے حوالے سے بھی سنیں کہ چاند کا اختلاف ہو گیا تھا بغداد معلیٰ کی سرزمین پر، ابر آلود تھا آسمان، رمضان کا پہلا چاند ہے، اختلاف ہو گیا کہ کیا کرے، کل روزہ ہوگا کہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اشراف کے گھرانے، بڑے پیر کا گھرانہ جو ہے اس زمانے سے جو ہے اس کی شہرت چلی آ رہی ہے۔ جب لوگ بغداد کے پھنس جاتے تھے نا تکلیف میں، تو بڑے پیر کے گھر پہ پہنچ جاتے تھے صاحب، آپ کے آبا و اجداد کے۔ یہ معاملہ تھا، اور ایک اعتراض جو ہے دماغ میں کبھی کبھی یہاں شیطان ڈال دیتا ہے نا، تو میں اس کا بھی انشاءاللہ دفاع کروں گا۔ یہ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ اطلاع ملی، کسی نے بتایا کہ اشراف کے گھرانے میں بڑے پیر کی، کہتے ہیں سیدوں کے گھر میں، اشراف کے گھر میں ایک شہزادے تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ دن بھر وہ روزہ رکھتے، اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتے ہیں، دن بھر صبح، اور کہتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ دودھ نوش فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض لوگوں نے اسی پر عمل کیا، تحقیق کی گئی تو پتا چلا، بعد میں شہادتیں ملی تو پتا چلا کہ رمضان کا چاند ہو چکا تھا۔ معزز سامعین کرام، جو ہوش و حواس میں ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان وقت ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان سے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، لیکن غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ شان دیکھیں سرکار غوث پاک کی کہ اللہ جنہیں اپنا بنا لیتا ہے اور دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، وہ دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ دنیا میں بنگلے بنانے کے لیے نہیں آتے، زمینیں اور پراپرٹی اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ صوفی کا یہ منصب نہیں ہوتا۔ اجمیر کی دھرتی پر جا کر دیکھو آپ کہ خواجہ صاحب کی مسجد غریب نواز تو ملے گی، 2.5 دن کا جھوپڑا تو ملے گا، لیکن غریب نواز کا محل کوئی نہیں دکھا پائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ غریب نواز کے ٹکڑوں پر پڑنے والے آج رافضیوں نے کیا سے کیا بنا لیا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو صوفی ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو اپنے جیب میں رکھتا ہے، دل میں نہیں رکھتا ہے بابا، وہ اپنے دنیا کو جیب میں، ہاں دل میں کبھی وہ جگہ نہیں دیتا۔ اب دیکھیں سرکار غوث پاک کا بچپن دیکھیں، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ آپ کی خادمہ تشریف لائی، بڑے پیر عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، سلام کیا۔ حضور غوث پاک کے بچپن کا تصرف آپ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ سرکار بچپن میں جب میں آپ کی خدمت پر مامور تھی، کبھی کبھی گھر کے محلے کے اڑوس پڑوس کے آپ کے دوست احباب بچے گھر میں آتے تھے اور آنکھ مچولی کھیلتے تھے، جس کی جو باری آتی وہ کرتا، لیکن وہ پکڑا جاتا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کی باری آئی تھی اور دھیان سے میری توجہ تھی آپ پر، میں نے دیکھا کہ آپ کہیں چھپے بھی نہیں اور غائب ہو گئے، آپ کہیں چھپے بھی نہیں اور کیا ہو گئے، غائب ہو گئے۔
میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، آپ کہیں نظر نہیں آئے، دل میں بات رہ گئی تھی، آج زبان پر آئی ہے۔ حضور بتا دے آپ کہاں تھے؟ حضور آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مائی دائی، جب میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، آنکھ مچولی، تو نے صحیح جانا کہ میں کہیں گھر میں چھپا نہیں تھا، کہیں پرواز کر گیا تھا، غائب ہو گیا تھا۔ کا شہزادے کہاں گئے تھے؟ بڑے پیر فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی چاند میں جا کر چھپ گیا تھا۔ چندریان 3 کو دیکھنے والوں، کبھی بڑے پیر کے قدموں کو دیکھنا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے جست لگائی اور سیدھے پہنچ گیا چاند میں۔ کہ سرکار کیا اب بھی آپ کا یہ حال ہے؟ دائی نے پوچھا کہ حضور کیا اب بھی آپ کا یہ حال ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسکرا کر کہ مائی وہ بچپن کی بات تھی، وہ میرے ابتدائی حالات تھے، اب تو میرا عالم یہ ہے کہ ایسے ہزاروں چاند عبد القادر میں گم ہے، یہ ہزاروں چاند عبد القادر میں گم ہے، اب میرا معاملہ اس چاند سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے جب کسی کو میں اپنا بنا لیتا ہوں تو اسے طاقت سے نواز دیتا ہوں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ نے ہر بندے کو برابر طاقت نہیں دی، نبیوں کی طاقت ترسیلی طاقت یہ قرآن کا عنوان ہے، اور ولیوں کی طاقت کرامت ہے، اور یہ قرآن کا موضوع ہے، قرآن کا عنوان ہے۔ گھوڑے اور گدھے کو جو ایک صف میں اگر کھڑا کرو گے بابا کیسے چلے گا؟ 2 ہاتھ ادھر بھی ہے، 2 پاؤں ادھر بھی ہے، 1 آنکھ ادھر بھی ہے، 2 آنکھیں ادھر بھی ہے، وہ ہماری طرح ہے، ہاں بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اپنے بیوی کو بھی بہن کہہ دے، اپنی ماں کو بھی بہن کہہ دے، کلو مومنین اخوا۔ حدیثوں کو سمجھنا بابا آسان نہیں ہے۔ حدیث کیا بال بھارتی ہے کیا؟ ہاں امام شافعی فرماتے الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ حدیث گمراہ کرنے والی ہے مگر فقہا کے لیے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے تمہیں امام اعظم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے امام شافعی کے پاس آنا پڑے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس آنا پڑے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ محدثین کے بغیر جو حدیث کو سمجھنے جاتا ہے گڑبڑا جائے گا، وہ ٹھوکر کھا جائے گا۔ حدیث کوئی معمولی کتاب، معمولی فن نہیں بابا، کیا بال بھارتی اردو سمجھ لیا ہے کیا اسے؟ ہاں رسول اللہ کا کلام ہے، حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ ہماری بات کوئی سنے نہ سنے اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں، مگر جب میرا رسول بولتا ہے تو وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے، رسول جب بولتا ہے تو شریعت کا اصول بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا رسول جب بولے گا تو وحی الہی سے بولے گا، میری مرضی سے بولے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے لے لو۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے اہل حدیث تو ہم ہیں اور اہل سنت بھی ہم ہیں الحمدللہ۔ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ 11ویں شریف اللہ اللہ سرکار غوث اعظم قادریوں کے حوالے سے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ میرے مرید جو میرا مرید ہے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مت ڈرنا، عطانی رفعتا، اللہ نے مجھے رفعت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے۔ محدث عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ایک مقام پر کہ ان سے پوچھا کسی نے کہ غوث پاک کا مرید کون ہے؟ کیا وہ شخص جس نے بڑے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی ہے؟ فرماتے نہ۔ کفر کون ہے؟ کہ جس کے دل میں غوث پاک کی سچی محبت اور ارادت ہے کہ وہ غوث پاک کا مرید ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے یہ بشارت دی ہے
کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، مت ڈرنا، ان لم یکن مرید جید، اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا؟ بڑے پیر فرماتے عبد القادر تو اچھا ہے، اور اپنی طاقت فرماتے اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے اسرار کسی قبرستان پر ڈال دوں تو پورا قبرستان کھڑا کر دوں گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ نَارٍ، اگر عبد القادر اپنے اسرار کو جہنم پر ڈال دے جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ جِبَالٍ، اگر میں میرے دل میں جو اسرار الہی ہے ان اسرار کو اگر پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرماتے میرے مرید مت ڈرنا، محبت سے عبد القادر کو یاد لے، عبد القادر حاضر ہو جائے گا۔ ارے اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لکھتے مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، مجدد کا قلم ایسے نہیں لکھ رہا ہے۔ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی اوریجنل تاریخ وصال 17 ہے، لیکن 11ویں پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں 11ویں مشہور ہے۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ غوث پاک ہر مہینے کی 12 کو حضور کی میلاد مناتے تھے، ہر مہینے کی 12ویں کی فاتحہ غوث پاک اپنے خانقاہ میں لنگر ہوتا تھا، اور جو لنگر ہے جا کے آج بھی نظارہ دیکھ لو، بڑے پیر کے زمانے میں جو لنگر جاری ہوا ہے آج تک جاری ہے، ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا ہے، ہزاروں لوگ کھانا کھا کر وہاں سے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، اللہ اللہ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں، اور سچا قادری بننا بابا، کئی قادری پادری بھی بن گئے ہیں۔ قادریت میں پختگی چاہیے، قادریت مانگنا اللہ سے کہ اللہ امام احمد رضا جیسی قادریت ہمیں عطا فرما، ان کی قادریت کا ایک چھینٹا عطا فرما۔ سرکار محدث عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت تک کسی کو ولایت کا مقام نہیں مل سکتا جب تک غوث اعظم کا سٹیمپ اس پر نہ لگ جائے، اور ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب کی دستخط جب تک نہ ہو جائے کسی کو مقام ولایت نہیں مل سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ولایت بہت سستا کر دی ہے لوگوں نے، یہ بلا اہل سنت میں بھی آ گئی ہے کہ اس کو اس کا انتقال ہو گیا تو رحمت اللہ علیہ اتنا سستا کر دیا عقیدت کی وجہ سے کہ نہیں ہمارے پیر صاحب ہے اس لیے رحمت اللہ علیہ، فلاں کے پیر نہیں ہمارے خانقاہ کے یہ ہیں رحمت اللہ علیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا الواوات، چند واو ایسے ہیں جس سے ڈرنا چاہیے، اور عوام کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے، جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جنہیں اردو نہیں معلوم ہے، اور جنہیں ناظرہ تک پڑھنے نہیں آتا۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ولایت کا مقام بانٹتے پھرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اتنا آسان ہے ولایت کا مقام؟ ارے ولایت خدا کے خزانے کی بڑی طاقت ہے، ہاں۔ اور جانتے ہیں سرکار غوث پاک کی 11ویں منانے والوں بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید لا تخف اللہ، اللہ توفیق دے، غلو سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور یہ غلو ہر جگہ گھسا پڑا ہے، ہر جگہ گھسا پڑا ہے۔ مرید بننا، سچا مرید بننا، مریض مت بننا، کبھی مریض مت بننا۔ اللہ سے یہ بھی کبھی مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگنا بابا، یہ سب تماشے لگا کے رکھے ہم۔ بعض اہل سنت نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں 11ویں شریف کا یہ جو معاملہ ہے یہ صرف ہندوستان میں نہیں، محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کی تاریخ وصال کیا ہے؟ 17 ہے، لیکن ہر مہینے کو آپ 12ویں حضور کی فاتحہ پڑھتے تھے، میلاد مناتے تھے، رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہا بیٹا عبد القادر تو نے اپنے نانا کو ہمیشہ 12ویں سے یاد کیا ہے، میں تجھے 11ویں عطا کرتا ہوں۔ امت میں ایسا نظام قائم ہوگا کہ قیامت تک 12ویں بنانے کی وجہ سے 11ویں کے پیر کی نسبت سے تو مشہور، شہرت ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو 11ویں شریف کا اہتمام بغداد شریف میں آپ جائیں، 11ویں کو خاص اہتمام ہوتا ہے،
11वीं शरीफ को खास एहतमाम किया जाता है। मिस्र की सरजमीन पर चले। आप लोग सिर्फ समझते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं, कहा हिंदुस्तान में, अरे कौन सा ऐसा अरब देश है, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां गौसे पाक की 11वीं नहीं मनाई जाती। तहकीक के साथ ये बात कर रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आए मिस्र की सरजमीन पर मैं आपको लेके चलूं और बताऊं कि गौसे पाक की 11वीं बाबा हम और आप क्या मनाएंगे। ऐसे दीवाने, अल्लाह अल्लाह, तारीख में उसे हजरत यूसुफ मिस्री के नाम से किया जाता है। अपने वक्त के शेख है, बड़ी खानका है, अल्लामा है, अल्लाह अल्लाह, कई उलमा, बड़े बड़े मशाइख आपसे वाबिस्ता है, बड़ी तारीख का एक मोतमद नाम है। मामूल जानते कि गौसे पाक हर साल गौसे पाक की 11वीं बहुत ही एहतमाम से मनाते थे। कुर्ब जवार में जितने उलमा थे, जितनी खानकाहें थी, दावत देते थे, फिक्स था प्रोग्राम। पूरे मिस्र के उस इलाके के लोग जानते थे कि 11वीं शरीफ की ये जो तारीख हजरत यूसुफ मिस्री के खानवादे, उनके घर की तारीख है, वहां रसूल हजरत गौसे पाक की 11वीं मनाई जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौरखीन लिखते हैं कि हर साल लंगरे गौस होता था, बाकायदा लंगर का एहतमाम किया जाता था। और ये लंगर जानते हैं, सरकार गौसे पाक का फरमान है, बड़े पीर फरमाते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, कोई भूखा है उसके भूख के लिए तड़प रहा है, बड़े पीर फरमाते हैं खुदा की राह में 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है कि उसे खाना खिलाया जाए। 1000 मदरसे बनाने से अफजल है कि उस भूखे को खिलाया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये लंगर बुजुर्गों ने ऐसे नहीं रखा था, इसकी बड़ी रीत और तारीख है, बड़ी उसमें अहमियतें पोशीदा है, बड़े राज पोशीदा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखें कि हजरत यूसुफ मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, अब जैसे ही 11वीं शरीफ का चांद तुलू हो जाता है, मिस्र में दावतें बढ़ती है, लोग इंतजार करने लगते हैं, और यहां हजरत यूसुफ मिस्री लंगर शरीफ का और 11वीं का खूब जोरों में एहतमाम करने लगे हुए हैं। 11वीं शरीफ का दिन आया, दर्द होने लगा, सीने में दर्द होने लगा, दर्द की कैफियत बढ़ गई। इंसान के अंदर एक छठी हिस्स होती है ना, आम आदमी भी बाज औकात समझ जाता है क्या तकलीफ होने वाली है क्या नहीं। कहते छठी हिस्स बता रही थी मुझे कि कोई मुसीबत या कोई परेशानी। तो हजरत यूसुफ मिस्री तो बुजुर्ग थे माशाअल्लाह, उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है, मौत का वक्त क्या हो चुका है, करीब आ चुका है। उन्होंने अपनी बीवी को और अपने बेटे को फौरन जो है करीब बुलाया, लिटाया गया। आप नसीहत करते हैं कि ये सिर्फ मेरी नसीहत ही नहीं है बल्कि मेरी वसीयत है, गांठ बांध लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। अगर मैं आज मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे गौस का लंगर है, मेरे गौस की 11वीं है, एहतमाम में कमी न होने पाए, चेहरे पर शिकन न आने पाए, जाहिर मत करना कि मेरा इंतकाल हो चुका है। मेरी नाश को लपेट देना और बंद कोठरी में डाल देना, पहले मेरे गौस की 11वीं करना और हर साल जैसे होती है उसी तरह करना। अब देखें, और इत्तेफाक ये कि थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वादा किया था, वफाशार बेटे थे और गौसे पाक की अजमतों से वाकिफ थे। उन्होंने क्या किया कि अपने बाप की मैयत को, लाशे को एक कमरे में ले जाके रख दिया और इधर गौसे पाक की 11वीं का एहतमाम शुरू हो गया। लोग मिस्र के उलमा आ रहे हैं, फुकहा आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, मसाकीन आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जोग दर जोग हजारों की तादाद में लंगर गौस तकसीम हो रहा है। लोग खा रहे हैं और दुआ दे के जा रहे हैं कि आज बड़े पीर का लंगर है, बड़े पीर की 11वीं है हजरत यूसुफ मिस्री के घर। जब रात का एक वक्त गुजर गया, आने वालों का सिलसिला थम गया, आने वालों का सिलसिला थम गया। अब घर वालों को यकीन हो गया कि अब कोई लंगर खाने वाला बाकी नहीं है। बैठ जाते हैं मां और बेटा, आंखों से आंसू रवा है। बाप की लाश घर में पड़ी हुई है और मजबूर हैं
آپ نے وعدہ کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ عقیدت دیکھے آپ, عقیدت دیکھے کہ رات کا جب ایک حصہ گزر گیا اب کفن دفن کی تیاری کرنی ہے, اہتمام قاعدے سے ہو گیا. اخیر میں بیٹے رو رہے تھے زار و قطار کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آنے والا اچانک محفل میں ننگر غوث کھانے کے لیے ایک تنہا کوئی فقیر آ جاتا ہے. یہاں تک مٹی دھول کے آثار ہے, یہاں تک دھول کے کیا ہے, مٹی کے آثار ہیں. چہرہ اٹا ہوا ہے, بالوں پر گرد ہے, لباس بوسیدہ ہے, اللہ اکبر, لیکن چہرے کی نورانیت کچھ اور بتا رہی تھی, آنکھوں کی کشش کچھ اور بتا رہی تھی. اور آنے والا آیا اور کہنے لگا کیا ننگر غوث ختم ہو گیا؟ فوراً جو ہے اٹھ گیا کہ نہ اے بندے خدا بھی ختم نہیں ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے آیا ہوں کھلا دو. بیٹھ گیا, ہاتھ دھلا دیے. ہاتھ دھلانے کے بعد اس فقیر نے کہا ٹھہر جا بیٹا ٹھہر جا. عمر دراز تھا. کہا بیٹا ٹھہر جا. کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہا ہر سال آتا ہوں. کہا ہر سال آتا ہوں اور ہمیشہ آتا ہوں. کہا ہمیشہ تیرا باپ مجھے کھلایا کرتا تھا, اگر عزت سے دعوت دی ہے احترام سے کھلا. تو نہیں تیرے باپ کو بلا, تو نہیں تیرے باپ کو بلا. کہا ایسے نہیں چلے گا, اگر تیرا باپ آ کر کھلائے گا تو ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤں گا. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. باپ کی میت ہو چکی ہے, صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا, آنکھیں برس پڑی. اللہ اکبر. فقیر کہتا ہے کہ نہ لقمہ نہیں اٹھاؤں گا, اور سن اگر تو نہیں بلا سکتا تو نہ بلا, لے میں آواز دیتا ہوں. آواز دی فقیر نے کہ یوسف مصری ہر سال کھلایا کرتا تھا, آج بھی آیا ہوں اور تو آج میری مہمان نوازی کر, تو کھلا, اور جب تک تو نہیں کھلائے گا یہ فقیر نہیں کھائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ادھر کونے میں ماں محو حیرت ہے, ادھر بیٹا محو حیرت ہے, اور اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف مصری بھاگتے ہوئے اس فقیر کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں, بھاگتے ہوئے اس فقیر کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بیٹا حیران, بیوی حیران. عزیزان ملت اسلامیہ, یوسف مصری فرماتے ہیں کہ بندے خدا اے اللہ کے فقیر آپ ہے کون؟ جلال میں فرماتے ہیں کہ یوسف مصری بھول گیا میں ہوں شیخ عبد القادر جیلانی, ہر سال تو تیری 11ویں کی محفل میں میں آیا کرتا تھا, کھلایا کرتا تھا. کیا تو یہ بھول گیا کہ تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد رکھا؟ کیا تیرا پیر تجھے بھول جائے گا؟ ہم ہے وابستگان زلف دراز, دور تک سلسلہ ہمارا ہے, اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. غوث پاک کا تصرف, اللہ اللہ, رسول اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ہیں غوث پاک کہ خدا نے مجھے وہ تیر عطا کیا ہے, وہ کمان عطا کی ہے کہ میرا تیر اور کمان کبھی خطا نہیں کرتا, کبھی خطا نہیں کرتا. ٹھوکروں میں مردوں کو زندہ کیا ہے, اور وقت ہو چکا ہے, ورنہ قرآن سے میں دلائل دیتا کہ مردوں کو زندہ کرنا. اللہ اکبر. دو جملہ سن لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے ہیں. اور کیسے زندہ کیے ہیں؟ قرآن اٹھائیں, آپ فرماتے ہیں, قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے. حضرت سے پوچھنا آپ کے, میں زندہ کرتا ہوں. زندگی موت دینا کس کا کام ہے بابا؟ اللہ کا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی قرآن کی آیت ہے, فرماتے ہیں احیی الموت باذن اللہ, اللہ کے حکم سے میں اس مردوں کو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے تھے. ایک آزر, ایک کا نام کیا ہے؟ آزر. آپ کا مخلص تھا, محب تھا, انتقال ہو گیا, بیمار تھا. بہن نے دعا کی درخواست کی, کا بھائی موت کے قریب ہے,
کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. 3 دن کا فاصلہ تھا. جب گئے تو پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد کہا قبر پر لے چل. قبر پر لے گئی. آپ نے قبر میں قبر کی طرف نظر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا عادر قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. ادھر یہ زبان سے کلمات نکلے، ادھر حضرت عازر کو حکم ہوتا ہے یا عازر اجب روح اللہ. عیسیٰ کے سوال کا جواب دے. عیسیٰ میرا نبی ہے، زبان اس کی ہے، طاقت میری ہے. تو کیا یہ شرک ہو گیا کیا بابا؟ ایسے ڈستے بابا یہ وہابی. ہاں قرآن سمجھتے ہے نہیں، باتیں بڑکی بڑکی کرتے ہیں، باتیں بڑکی بڑکی کرتے ہیں. بھائی یہ سرکار غوث اعظم نے جو مردوں کو جلایا ہے ٹھوکروں میں اٹھائیں. سورہ بقرہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. الم تری الی الذین، قرآن کہتا ہے الم تری الی الذین، قرآن کہتا ہے حضرت حزقیل کے بارے میں مختصر بتاؤں گا کہ 70,000 مردوں کو آپ نے زندہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں سڑ گئے تھے، گل گئے تھے. جب گزرے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی کہ اللہ یہ 70,000 میری قوم کے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان کو تو اٹھا دے. دعا کی انہوں نے، دعا کی. اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ حزقیل ہڈیوں کو حکم دے کہ جڑ جاؤ. پہلی وحی کہا ہڈیوں جڑ جاؤ، جڑ گئے. کہا اے گوشت چڑھ جا، گوشت بھی آ گیا. پھر تیسری وحی کہ حزقیل اب حکم دے دے کہ کھڑے ہو جا. 70,000 مردے کھڑے ہو گئے. یہ قرآن میں ہے. یہ کس میں ہے؟ قرآن میں، سورہ بقرہ میں. ارے جہاں نماز قرآن کا عنوان ہے، روزہ قرآن کا عنوان ہے، وہاں ولایت اور رسالت اور ان کی عظمتیں، ان کی طاقتیں بھی اللہ کا عنوان ہے، قرآن کا عنوان ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تم کو؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر سے نہیں بولتے بابا سنی کوئی. تو سرکار غوث پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے. کتنے؟ تو آپ کا مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ. اور پھر آپ محمدی ہیں. بڑے پیر کیا ہے؟ محمدی ہیں. آپ نے ٹھوکروں میں جو ہے مردوں کو زندگیاں بخشی ہے. یہ ولایت کی طاقت ہے، یہ کرامت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نہیں آئیں گے، ادھر آئیں گے. ادھر کبھی یہاں آئیں گے، یہاں جگہ دینا بابا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بڑے پیر میں اتنی طاقت ہے کہ آج بھی فرماتے ہیں کہ میرا مرید پریشان ہو جائے، لو کان مرید بالمشرق وانا بالمغرب، میں مغرب میں ہوں، میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور مصیبت میں آ جائے، اس کا سطر جو ہے کہتے ہیں ڈھانپ دوں گا میں. سرکار مفتی اعظم کو آپ نے سنا ہوگا، وقت وصال جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، سرکار مفتی اعظم کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کا غسل دیتے وقت جو یہ اوپر آ گیا تھا، ایسے یہاں تک سطر ہے نا بابا، گھٹنے تک. تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سرکار مفتی اعظم کا ہاتھ حرکت میں آیا اور سطر کو آپ نے اعلی حضرت نے جو لکھا ہے نا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. یہ اپنی شاعری کا زور نہیں دکھایا بابا. اعلی حضرت اپنی شاعری کا زور اور قلم کا زور، دکھاوا، ریاکاری وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں بابا. وہاں خلوص ہی خلوص ہے، وہاں فلوس نہیں ہے. سب وہاں کیا ہے؟ خلوص ہی خلوص ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہا ہے انہوں نے اور سب کو آگاہ کیا ہے، اور خاص کر سیدوں کو، ان سیدوں کو جو اعلی حضرت اور حضرت سرکار مفتی اعظم کی عظمتوں کو سمجھ نہیں پا رہے. اللہ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے. فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان ملت اسلامی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج اتنے حالات ہیں تو بغداد میں جو بمبریاں ہوتی رہی، حکومتیں تقسیم ہو گئی، حکومت کیا سے کیا بن گئی، اور آج جو حالات وہاں پر ہے کسی سے پوشیدہ نہیں، ملک شام میں، غزہ میں، فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم اور ستم کے جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
اور سوشل میڈیا پہ جو ہے کچھ کا کچھ دکھایا جا رہا ہے. آدمی جب ہرا اینک پہن لیتا ہے نا بابا, یا آنکھ یا لال اینک پہن لے تو اس کو دودھ بھی جو ہے لال نظر آتا ہے. اگر 1000 لوگ مل کے سمجھائیں کہ بابا یہ سفید ہے, یہ سفید ہے, دودھ ہے یہ, تو وہ کہے گا کہ نہ یہ تو لال ہے, یہ دودھ کیسے ہو سکتا ہے. یہی حال ہندوستان کے بعض جو ہے اینکروں کا ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہندوستان ہمارے کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک راز جو ہے آزاد جو ہے رپورٹنگ ہوتی ہے, آزاد ذریعے ابلاغ اور ترسیل کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ بس حالات خیر فرمائے, دعا کرنی چاہیے, عدل و انصاف کا نظام جو ہے قائم ہو. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات ایسے کیوں ہیں. تو سب سے پہلے جو اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ کہیں کہ مسجد اقصی بنانے والا کون؟ اللہ. کس کا گھر ہے وہ؟ اللہ کا. تو کیا اللہ کو اپنے گھر کی فکر نہیں؟ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے, تو وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ کیوں اپنے بندوں کو شہید ہونے دے رہا ہے وہاں پہ؟ کیوں وہاں پر مارے جا رہے ہیں, کوٹے جا رہے ہیں, یا ظلم و ستم کا جو بھی ہے؟ کیوں کعبہ شریف ہزاروں سالوں تک کفار اور مشرکین کے ہاتھوں میں رہا؟ کیوں کعبہ شریف کے اندر اوپر ایسے سب تھے, معلوم نہیں کون کون تھے وہاں پہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی تو پوچھو کہ کعبہ شریف میں, اور کعبہ شریف کو جو ہے بتکدہ بنا دیا گیا تھا, حضور تو اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے نا. کیا کہہ کے گئے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ, روئے زمین پر اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو ہے. تو کیا ہے؟ تو ہے. اور کہا اگر ان لوگوں نے ظلم و ستم نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. تو کیوں عزیزان ملت اسلامیہ, تو کیا کہو گے کہ اللہ بھی مجبور ہے؟ نہیں, اللہ کے کام حکمت سے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی شہادت مقدر ہے. اسلام فلسطین کی زمین ہے نا, اسلام کی زمین قربانی چاہتی ہے, دین قربانی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو جذبہ عطا فرمائے. بزرگوں پر جو ہے اعتراض کرنا, اولیاء کرام کی جماعت پر اعتراض کرنا, اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. خبردار, اللہ کہتا ہے جو میرے ولی سے الجھے گا, اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے الجھے گا, اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اس محفل کو جس نے سجایا ہے, جتنے آئے ہیں, جتنے سن رہے ہیں, اللہ سبوں کو سرکار غوث پاک کا جو ہے صدقہ عطا فرمائیں. اور سنڈے کے دن, یہ اتوار کو, جماعت رضائے مصطفیٰ کو 106 سال ہو چکے ہیں. 106 سال یہ جماعت اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی ہے. کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی جماعت ہے. بڑے بڑے ولیوں, محدثین نے, علماء نے اس کو اپنا خون جگر دیا ہے. تو اس مسجد میں سنڈے کے دن خاص محفل ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ آئے ہیں اس محفل میں بھی کثرت کے ساتھ آپ شرکت فرمائیں, اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, سبوں کو غوث پاک کی محبت کا جام پلائیں. انشاءاللہ غوث پاک کا کرم کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. میرے اللہ کے نگار سلام, میرے اللہ کے نگار سلام, دست قدرت کے شاہکار سلام, دست قدرت کے شاہکار سلام, دونوں عالم کے تاجدار سلام, دونوں عالم کے تاجدار سلام, دونوں عالم کے تاجدار سلام, جانے ہر جانو جاندار سلام, جانے ہر جانو جاندار سلام. یا رسول اللہ پھر مدینے میں کب بلاؤ گے, پھر مدینے میں کب بلاؤ گے, پھر مدینے میں کب بلاؤ گے. تم سے کہتا ہے انتظار سلام, تم سے کہتا ہے
انتظار سلام خاک طیبہ بنے میری ہستی خاک طیبہ بنے میری ہستی خاک طیبہ بنے میری ہستی عرض کرتا ہے خاک سار سلام عرض کرتا ہے خاک سار سلام یا رسول اللہ مجھ کو ظالم پہ اختیار نہیں مجھ کو ظالم پہ اختیار نہیں مجھ کو ظالم پہ اختیار نہیں تم تو رکھتے ہو اختیار سلام تم تو رکھتے ہو اختیار سلام اپنے اختر کا لو سلام شاہ اپنے اختر کا لو ہاں اپنے اختر کا لو سلام شاہ تم پہ اے جان اے قرار سلام تم پہ اے جان اے قرار سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا نظر مولا قبول فرما جو بھی مولا پڑھا گیا ختم قادریہ شریف کی تلاوت کی گئی نعت و منقبت اور تقریر کی گئی مولا قبول فرما مولا سرکار کے صدقے طفیل سے تمام انبیاء و مرسلین جملہ صحابہ کرام صحابیات نظام تابعین تابعین مجتہدین محدثین مفسرین صالحین حضرت نفیست المصریہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما سرکار کے صدقے طفیل سے بالخصوص پیر پیرا میر میرا قطب الاقطاب فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سلطان العارفین سیدنا وجدنا احمد الرفاعی احمد البدوی ابراہیم دسوقی شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما سرکاروں کے صدقے طفیل سے سلسلے قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ چشتیہ سلسلے رفاعیہ برکاتیہ اشرفیہ نوریہ مصطفیہ قلندریہ شاذلیہ تیفوریہ مداریہ بدعیہ نظامیہ جعفریہ تمام سلاسل کے ارواح کی مولا بزرگوں کے ارواح کو اس کا اصالی ثواب فرما مسجد کے صحن میں مولا تیرے محبوب بندے حضور سید صاحب علیہ الرحمہ آرام فرما ان کی روح کو خصوصاً اصالی ثواب فرما اعلی حضرت مفتی اعظم سرکار سید العلماء حسن العلماء حسامی علیہ الرحمہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سرکاروں کے صدقے طفیل سے آدم تا ایدم تمام امت مسلمہ مرحومہ ہم تمام حاضرین کے تمام مرحومین کی روحوں کو خصوصاً اس کا اصالی ثواب فرما سرکار کے صدقے طفیل سے بالخصوص مولا فلسطین کی سرزمین پر غزہ کی سرزمین پر جو لوگ مولا شہید ہوئے ہو رہے ہیں ان کی روحوں کو اس کا اصالی ثواب فرما مولا ختم قادریہ شریف کا توسل بڑے پیر کا توسل تیری بارگاہ میں پیش ہے مولا اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما اس محفل کو سجانے کے لیے جس کسی نے دام در میں قدم قلم حسین سخنے حصہ لیا ہے مولا سبوں کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما مولا مسجد کے منتظمین مسجد کے امام صاحب مسجد کے مؤذن صاحب اور خدام سبوں کو جزا عطا فرما مسجد کے انتظامیہ کو جزا عطا فرما جتنے لوگ آئے ہیں سبوں کی خدمات قبول کر جزا عطا فرما مولا جماعت رضائے مصطفیٰ کے کارکنان لگے ہوئے مولا ان کے خدمات کو قبول فرما سرکار کے صدقے طفیل سے ہم میں حاضرین میں دوست و احباب میں خیش و قارب میں کوئی بیمار ہے بڑے پیر کے طفیل سبوں کو شفائے کامل و عاجل صحت اور تندرستی عطا فرما مقاصد خیر کی براری فرما مولا ہم تماموں کو زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے مولا محفوظ فرما بڑے پیر کے در کی بھیک عطا فرما بڑے
پیر کے در کا صدقہ عطا فرما، بڑے پیر کے طفیل ہمارے سروں سے دروں سے گھروں سے آفتوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما، شیاطین کے شر سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، معاندین کے عناد سے بچا، ماکرین کے مکر سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، وہابیین کی وہابیت سے بچا۔ مولا سچا عقیدہ عطا فرما، ایمان اور عقیدے میں مولا تسلب عطا فرما، مولا حرمین طیبین کی باادب بار بار حاضریاں عطا فرما، شہر رسول میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، بیت المقدس کی مولا حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی مولا حفاظت فرما، فلسطین و غزہ کی سرزمین پہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، مولا اس مبارک سرزمین کی تو حفاظت کے غیب سے سامان پیدا فرما، اہل عرب اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں کلمہ اتحاد پیدا فرما، مولا سرکار کے صدقے طفیل سے مولا دشمنان دین اور دشمنان قبلہ اور دشمنان بیت المقدس کو مولا ان کے مکر و فریب سے مولا عالم اسلام کو محفوظ فرما، سرکار کے صدقے طفیل سے مولا ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، مولا رحم فرما، مولا کرم فرما، ہمارے مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مولا دعاؤں کو قبول فرما، مولا کئی احباب قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مولا انہیں مولا قید و بند کی زندگی سے رہائی عطا فرما، آسانی کے ساتھ مولا رہائی عطا فرما، سرکار کے صدقے طفیل سے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، مولا سرکار کے صدقے طفیل سے ابھی مولانا اسلم صاحب علیل ہے، مولا سرکار کے صدقے طفیل سے انہیں شفاء کامل و عاجل اور صحت اور تندرستی عطا فرما، محترمہ حلیمہ کوئی بیمار ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، سرکار کے صدقے طفیل سے جو لوگ بھی بیمار ہیں، کل بھی کسی نے یہاں پر درخواست کی تو علیم و خبیر ہے، سبوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سرکار بڑے پیر روشن ضمیر غوث پاک کے در کی با ادب بار بار حاضریاں عطا فرما، ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن نظرنج غمازات کن ترتیب دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر غلام غوث اعظم بے قسم مستر نمی ماند، گر ماند شب دیگر نمی ماند، شاہ من سلطان عالم جدی احمد الکبیر خاطر من جمع کن یا غوث اعظم دستگیر، بے برکتی و بے وسیلتی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، و بے وسیلتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ترقی عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ